الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الطلاق مرتان فإمساک بمعروف او تسریح بإحسان صدق اللہ العظیم۔ واجب الاحترام سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ البقرہ کی 229 نمبر آیت تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے اور اس کا پہلا حصہ تلاوت کیا ہے۔ اس کا ترجمہ سماعت فرمائیں۔ طلاق 2 بار ہے، پھر یا تو روک لینا ہے بھلائی کے ساتھ یا چھوڑ دینا ہے احسان کے ساتھ۔ اللہ کا قول سچا ہے جو بڑی ہی عظمت والا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ طلاق کے مسائل کا تذکرہ چل رہا تھا، اسی حوالے سے یہاں طلاق کا تذکرہ ہے کہ 2 بار جو طلاق دے دی ہے، اس کے بعد تیسری طلاق دینے سے پہلے یا تو رجوع کر لو، بیوی کو روک لو، یا پھر اسے احسان کے ساتھ بھلائی کے ساتھ چھوڑ دو، اس سے ناطہ مکمل طور سے منقطع کر لو۔ عرب میں یہ رواج تھا کہ خاوند اپنی بیوی کو ان گنت بار طلاق دے سکتا تھا۔ چنانچہ مفسر کبیر ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مرد جتنی بار چاہتا اپنی بیوی کو طلاق دیتا، کوئی پابندی نہ تھی، اور ہر بار ہی عدت گزرنے سے پہلے رجوع کر سکتا تھا، یعنی تیسری طلاق سے پہلے ہی رجوع کر لیتا تھا۔ ایک دفعہ ایک انصاری نے اپنی بیوی کو دھمکی دے دی۔ دھمکی کیا دی؟ لا اقربکی ولا تخلین منی، لا اقربکی، میں تمہارے قریب نہیں آؤں گا، ولا اور نہ ہی، تخلین منی اور نہ ہی تو مجھ سے آزاد ہو سکے گی۔ اس کی بیوی نے اس سے پوچھا یہ کیسے؟ کہنے لگے میں تمہیں طلاق دیا کروں گا اور عدت گزرنے سے پہلے رجوع کر لیا کروں گا۔ وہ انصاریہ خاتون، مطہر پاکیزہ خاتون، اپنا تاریک مستقبل کا تصور کر کے لرز گئی اور شکوہ کناں بارگاہ رسالت مآب رحمت للعالمین کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوئی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور اپنی مظلومیت کی داستان سنائی۔ پروردگار عالم نے اپنے حبیب مکرم پر یہ آیت نازل فرمائی، الطلاق مرتان فامساک بمعروف او تسریح بإحسان، کہ طلاق 2 بار ہے، پھر یا تو روک لینا ہے بھلائی کے ساتھ اور چھوڑ دینا ہے احسان کے ساتھ۔ عزیزان گرامی قدر، جس نے عورت کے اس آیت نے یعنی بیشتر مصائب کا خاتمہ کر دیا، خاوند کے حق طلاق کو 3 بار تک محدود کر دیا۔ 1 بار طلاق دینے کے بعد، اسی طرح دوسری بار طلاق دینے کے بعد وہ اپنی بیوی سے اگلی طلاق سے پہلے، اگلے منتھ سے پہلے رجوع کر سکتا ہے، اور اگر اس نے تیسری بار بھی طلاق کا حق استعمال کر لیا تو اب اس کا تعلق اس عورت سے بالکل ہی منقطع ہو جائے گا، اب اسے رجوع کرنے کا کوئی اختیار نہیں رہے گا۔ عزیزان گرامی قدر، بہت سارے لوگ طلاق دینے یا طلاق کے مسائل میں پھنسے رہتے ہیں۔ اس کا جو درست قاعدہ ہے طلاق دینے کا، وہ آپ سماعت فرمائیں۔ میاں بیوی میں اگر قطع تعلق کے بغیر کوئی چارہ کار نہیں رہا تو مرد اپنی بیوی کو جب وہ حیض سے فارغ ہو
صحبت کرنے سے پہلے ایک طلاق دے، میں نے تمہیں طلاق دی، پھر دوسرے ماہ جب وہ حیض آئے اور اس سے پاک ہو جائے دوسرے حیض، تو صحبت سے پہلے دوسری بار طلاق دے دے۔ صحبت کا مطلب اس لیے ہے کہ اگر صحبت کر لی تو پھر تو وہ رجوع ہو گیا، صلح ہو گئی۔ ابھی تک وہ رجوع کر سکتا ہے، یعنی 2 مہینے گزر گئے، 2 حیض گزر گئے، اسی کو کہ الطلاق مرتان، کہ طلاقیں 2 ہیں، اس کے بعد یا رجوع کر لینا یا چھوڑ دینا ہے۔ پھر تیسرے ماہ جب عورت حیض سے پاک ہو تو صحبت سے پہلے تیسری طلاق دے دے۔ اب نکاح کا تعلق ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ٹوٹ گیا۔ مرد کو عزیزان گرامی قدر جو اتنی مہلت دی گئی ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ مرد اس فیصلہ پر بار بار، ایک بار نہیں بار بار غور کرے۔ اگر وہ اپنے فیصلے کو واپس لینا چاہے تو 2 بار تک طلاق دینے کے بعد تیسری بار تک پھر اس کے پاس 1 مہینہ واپس فیصلہ لے سکتا ہے۔ لیکن اگر تیسرا مہینہ بھی تیسرے حیض کی پاکی کے بعد گزر گیا تو تیسری بار طلاق دے دی تو گویا کہ اس نے اعلان کر دیا کہ وہ اس عورت کو کسی قیمت پر نہیں بسائے گا، اپنے ساتھ نہیں رکھے گا، اپنے ساتھ نہیں بسائے گا، اپنے ساتھ نہیں رکھے گا۔ اس کے بعد اسے یہ حق نہیں ہے کہ پھر رجوع کرتا پھرے اور عورت کو اپنی خواہشات کا کھلونا بنائے رکھے۔ یہ عزیزان گرامی قدر اسلام کا قانون طلاق ہے، جو سنت طریقہ ہے، جو احسن طریقہ ہے، جو ہمیں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے سکھایا ہے، اور یہ اسلام کا قانون ہے۔ اب اس کا اگر ہم موازنہ کرتے ہیں، ایک طرف اس وقت کے دور میں عرب کا جاہلانہ طریقہ ہے جس سے مرد جب چاہتا طلاق دے دیتا، اور دوسری طرف ہندوؤں، یہودیوں اور عیسائیوں کا قانون ہے کہ جو ایک بار نکاح کی زنجیر میں جکڑ بند ہو گیا، اب حالات کیسے ہی ناگفتہ کیوں نہ ہو جائیں، چھٹکارا کی کوئی صورت نہیں۔ یعنی اب کرپشن کا دور کھل گیا، عورت اپنے خواہشات باہر پوری ناجائز طریقے سے کرتی رہے اور مرد اپنا کرتا رہے، لیکن طلاق نہیں دے سکتا۔ یہ اسلام کا طلاق پاکیزہ ترین قانون ہے۔ اب ویسے یہود و نصارہ نے یہ قانون کر دیا ہے کہ ٹیلی فون کر دیجیے دفتر میں کہ میرا چھٹکارا ہے، اسی طرح نکاح بھی اس طرح ہوتا ہے۔ اللہ رحم فرمائے، اب تو ان کا اور ہی قانون بدل گئے ہیں کہ اولاد کے لیے نکاح ہوتا ہے وہ جس جگہ مرضی لے لو، استغفر اللہ، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ ایسی بے حیائی سے اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کو محفوظ رکھے۔ اسلام کی جو شریعت مطہرہ ہے، اس میں میانہ روی ہے اور اعتدال ہے، اور یہی وہ امتیاز ہے جس کا مقابلہ دنیائے قدیم و جدید کا کوئی قانون، کوئی نظام مقابلہ نہیں کر سکتا۔ کاش ہم اس بات کو سمجھتے، کاش اس کے مطابق عمل کرتے۔ ایک بات کرتا چلوں چلتے چلتے، یہ جو ایک طریقہ ہے کہ مرد نے کہا جی میں نے تجھے 3 طلاق دی تو چھٹکارا ہو گیا، یہ طریقہ غیر سنت ہے، یہ طریقہ احسن نہیں ہے، یہ طریقہ غلط ہے۔ اس لیے جو علماء حق ہیں، علماء خیر ہیں، اس کو ایک ہی طلاق گنتے ہیں، اس کو 3 نہیں گنتے، چاہے وہ علماء خیر نے یہ تصریح کی ہے۔ اب آہستہ آہستہ، پہلے تو ضد میں اڑے رہتے ہیں جی 3 تاریخ کو طلاق ہو جاتی ہیں، اب آہستہ آہستہ اس طرف رجوع کر رہے ہیں کہ جی اگر اس نے 100 بار بھی طلاق دے دی تو وہ ایک ہی کاؤنٹ ہوگی، بھی 3 حیض تک ہے، تاکہ مرد سوچے، عورت کو بھی محبت ہو جائے۔ اگر اس نے کچھ غلطی کی تھی جس سے خامند اس کا ناراض ہو گیا تھا تو وہ بھی اس سے محبت کرے گی، گھر سے تو نہیں نکال سکتے۔ اس کی لمبی ایک بحث ہے، لیکن 10 منٹ میں جتنا کر سکتا تھا آپ کو کیا، تاکہ اس سے محبت ہو جائے، اس کے سامنے تیار شیار پھرے، اس کے سامنے خوبصورت رہے، تاکہ اس کے دل میں دوبارہ محبت جاگے، رافت جاگے، مودت جاگے۔ یہ نہیں ہے جھٹ طلاق دی اور گھر سے نکال دیا، یہ باتیں دین اسلام میں نہیں ہیں۔ خوبصورتی ہے تصریح بے احسان، اس کو چھوڑنا بھی خوبصورتی ہے، اس کو طلاق دینا بھی خوبصورتی ہے۔ بے شک یہ ناپسندیدہ فعل ہے، لیکن حلال طریقہ یہی ہے کہ 3 حیضوں میں طلاق مؤثر ہوگی۔
پھر ملکی قوانین آپ کو پتہ ہی ہے سال سے ڈالتے ہیں. اللہ رب العالمین ہر گھر کو ایسے جھگڑوں سے بچائے، میاں بیوی میں اولاد میں محبت پیدا کرے اور ایک ہی کے ہو کر رہیں. اللہ تعالیٰ پاکیزہ دل، پاکیزہ خیالات، پاکیزہ جسم عطا فرمائے. صلی اللہ تعالیٰ علی رسول خیر خلقی محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.